بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں اور ہمارے محترم بھائی، ساتھی، دوست، دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا لباس آسمانوں سے اتارے، اور مغفرت کا لباس اللہ ہم سب کو پہنائے، اور صحت کا لباس بھی اللہ ہم سب کو پہنائے، آمین. سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا فتح مکہ کا. فتح مکہ کا مضمون بہت لمبا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیچ بیچ میں جو ہے کچھ قصے اور آ گئے. اس کے بعد ائمہ کے قصے آ گئے، پھر امام ابو حنیفہ کا قصہ آ گیا، امام شافعی کا قصہ آ گیا، امام مالک کا بھی قصہ آ گیا، امام محمد کا بھی قصہ آ گیا، امام احمد ابن حنبل کا بھی قصہ آ گیا. یہ سارے قصے آتے گئے، اور سلسلے وار مضمون اصل چل رہا تھا امام شافعی کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے کئی فن سیکھے، بہت حالات سے گزرے. مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، ماں بیوہ ہو گئی، خالہ بھی بیوہ ہو گئی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزہ میں پیدا ہوئے تھے، فلسطین میں، اور پیدا ہوتی ہی جیسے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، پہلے انتقال ہوا، جو بھی ہوا، اس وقت میں مکہ مکرمہ کے راستے کھلے ہوئے تھے اور لوگ وہاں جاتے تھے، بستے تھے. آج کی طرح پابندیاں نہیں تھیں، جو چلا گیا وہاں چلا گیا، وہاں بس گیا، یعنی راستے بہت کھلے ہوئے تھے. ماں جو ہے وہ لے کر چلی گئی، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن کٹھن زندگی گزری ہے. میں ایک سمجھاتا ہوں، بہت نامناسب حالات سے گزرتے گزرتے علم انہوں نے حاصل کیا. 2 علم انہوں نے حاصل کیے. ایک قرآن سے خاص تعلق، اسی لیے اپنے شاگردوں کو کہتے تھے قرآن سے دوستی کر لیجئے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا قرآن کے اسباق شروع ہوں گے، قرآن سے دوستی کر لیجئے. درس قرآن تو اپنا الگ مضمون ہے، لیکن جیسے نماز سے دوستی کر لیجئے، قرآن نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے، قرآن سے دوستی کر لیجئے، صدقے سے دوستی کر لیجئے. یہ کہ ہمارا مضمون چلتا ہے، ایک ہی چیز کو ہم 3 مہینہ بیان کرتے ہیں، تقریباً 3 مہینہ 2 مہینہ. تو نماز سے دوستی کر لیجئے، یہ بھی مضمون چلے گا انشاءاللہ، اور یہ قرآن سے دوستی کر لیجئے. اس میں امام شافعی کے اقوال انشاءاللہ آئیں گے. قرآن سے بہت مناسبت تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور احادیث سے بہت مناسبت تھی. اور ایک فن تھا فراست سے بہت مناسبت تھی. لوگوں کا چہرہ دیکھ کر
سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے. جیسا حضرت عمر کو تھا، لفافت دیکھ کر مضمون بھانپ لیتے تھے. یہ حضرت عمر کا نظام تھا. چلو پیچھے آ جائے بیٹا، شاباش. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تھا کہ وہ بہت آدمیوں کو فوراً پہچان لیتے تھے. یہی امام شافعی کا تھا، آدمی کو پہچان لیتے تھے. تو ایک قصہ ہوا ان کے ساتھ سفر میں، یہ بھی دیوان شافعی میں ہی میں نے پڑھا یہ قصہ. وہ یعنی میں سوچتا کہ بیان کروں ان کی فراست کا قصہ. سفر میں تھے، ان کے ساتھ خادم بھی تھا امام شافعی کے. کسی گاؤں میں پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب ایک گاؤں میں ہم آئے ہیں، یہاں کون ہمیں پناہ دے گا؟ یہ کہ پناہ کون دے گا؟ خوب سردی ہے. سفر کرتے تھے اس وقت علماء جو ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، تو جہاں جاتے تھے تو وہاں جا کر کھانا کھا لیا، پی لیا، جزاک اللہ کہہ دیا، واپس آ گئے. نہیں، محنت کرتے تھے. امام احمد بن حنبل بھی محنت کرتے تھے، گاؤں در گاؤں. جیسے ہماری جماعتیں اب نقل و حرکت کر رہی ہیں، پہلے جماعتوں کی شکل تھی نہیں. تو یہ ائمہ کتابیں بھی لکھتے تھے اور سفر بھی کرتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیوان شافعی میں ایک قصہ لکھا ہے. وہ گئے، جب گئے تو ان کو یہ ہوا کہ یار یہ گاؤں کے اندر میرا ہم رات کو ٹھہرے کہاں، ٹھنڈی بہت ہے، کہاں جائیں، اور ہمیں یہاں کون پہچانتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پہچان والا نہیں ہوتا. ہم ہونولولو گئے، ہمارا ایک سفر ہوا تھا ہونولولو کا. ہمارا راؤنڈ دا ورلڈ کا ایک سفر ہوا تھا. بامبے سے سنگاپور سے ملیشیا سے انڈونیشیا سے آسٹریلیا، پرتھ، میلبورن، سڈنی. پھر سڈنی کے بعد ہم سیدھے گئے نیوزی لینڈ، پھر فیجی کے بعد ہم داخل ہوئے. سمجھ لے کہ ہم ہونولولو کے بعد داخل، ہونولولو ہے ہوائی اسٹیٹ آج کل کہتے ہیں، ہوائی امریکہ کا، وہاں داخل ہوئے. وہاں سے ہم کونٹاس ایئر لائن نئی نکلی تھی، کونٹاس ایئر لائن، آسٹریلین ایئر لائن. تو انہوں نے ٹکٹ بہت سستی کر دی تھی، 25,000 روپے کی ٹکٹ راؤنڈ دا ورلڈ کی. تمہیں جہاں جانا ہو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ کیا. میں ہمارے حاجی سلیمان ماما رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ ٹکٹ، وہ کوپن خود دے دیتی تھی، وہ ایئر لائن کوپن خود دے دیتی تھی. آپ وہاں جا کر بھر دو مجھے یہاں جانا ہے. وہ ہوائی جہاز اگر وہاں جاتا ہے تو آپ کو فری میں لے جائے گا، آپ خالی 25,000 روپیہ بھر لو. تو یہ ہمارا سفر ہوا تھا کہ ہونولولو پہنچے ہم. ہونولولو کے بعد سان فرانسسکو آئے، سان فرانسسکو کے بعد لاس اینجلس آئے، لاس اینجلس کے بعد سینڈیاگو آئے، سینڈیاگو کے بعد نیو یارک آئے، نیو یارک کے بعد شکاگو آئے. پھر اس کے بعد جو ہے واپسی میں پیرس آئے. پیرس ہوتے ہوئے، روم ہوتے ہوئے ہم جو ہے دلی سے ہماری فلائٹ شروع ہوئی تھی اور بامبے پہ ختم ہوئی تھی. اس کو کہتے تھے راؤنڈ دا ورلڈ. 6 مہینے کا ہمارا یہ سفر تھا. ہر جگہ لوگ ملے، ہوائی میں کوئی نہیں ملا، ہوائی اسٹیٹ میں ہمیں کوئی نہیں ملا. ہم بڑے پریشان بے کہاں جاویں. ہر جگہ تو کہیں نہ کہیں ساتھی ملے ہمیں، مسجدیں ملی، گئے وہاں، لیکن کوئی ساتھی ہمیں نہیں ملا. پھر ہمارا قصہ ہوا لمبا چوڑا ہونولولو میں. ہماری فلائٹ ہی خراب ہو گئی. جب فلائٹ خراب ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھائی 1 ہفتے تک بھی آپ کو یہیں ٹھہرنا پڑے گا. ہم لوگ کہاں جائیں، ہم تو جو ہے یہاں آئے تھے، ہمارا تو کوئی ہے نہیں. تو ایک فلسطینی بوڑھا مل گیا. اس فلسطینی بوڑھے نے ہمیں اپنی جگہ لے گیا اور اپنی جگہ لے جا کر اس نے ٹھہرایا. وہاں جا کر ہم کو جو ہے نماز وغیرہ پڑھوائی. ہم نے وہاں کام کیا، تقریباً ہفتہ قیام کیا. تو پھر ہم نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ قصہ میں نے شیخ سدیس کو سنایا. شیخ سدیس سے جو ہم ملاقات کے لیے گئے، پہاڑ پر ہماری دعوت تھی، نئے امام بنے تھے شیخ عبد الرحمن سدیس. تو ہمارا جو پہاڑ پر انہوں نے دعوت کی تھی، ہمارے گھر والے بھی ساتھ تھے اور وہ ان کے گھر والے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کچھ قصہ سناؤ. تو میں نے یہ ہونولولو کا قصہ سنایا. اس پر مجھے امام شافعی کا قصہ یاد آیا. امام شافعی کا قصہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے شیخ سدیس کا سن لو. ہم جب وہاں گئے تو شیخ سدیس نے کہا ابھی کوئی تمہارے سفر کی کوئی خاص چیز ہمیں سناؤ. تو میں نے ہونولولو کا قصہ سنایا. میں نے کہا ہم جب وہاں گئے حضرت تو کوئی ہمارا پہچان والا نہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، مطلب ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. عجیب لوگ ہیں وہاں.
کیا کرے تو فلسطینی بڑے میاں ملے، بھئی تم لوگ جو چہرے والے ہو، پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ بھئی ایسا ہے، ہم تو ایئرپورٹ پر ہیں، ہمارا ہوائی جہاز تو خراب ہو گیا اور اس نے اعلان کیا 1 ہفتے کے بعد جائے گا، اب دوسرا فلائٹ ہم منگوا نہیں سکتے، اپنا انتظام کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں تم میرے یہاں آؤ، میرے مہمان بنو۔ ہم اس کے مہمان بنے، ہماری پہلی جماعت تھی ہونولولو کی، اور ہم نے وہاں کام کیا۔ پھر وہاں سے جو تشکیل کر کے لوگوں کو ہمارے ساتھ 2-3 دن کے لیے جیسے جماعت میں نکالا کیا، پھر ہمیں ایک مسلح ملا، اب تو مسجد بن گئی وہاں ماشاءاللہ، لیکن مسلح ملا تو وہاں جا کر ہم نے بیان وغیرہ کیے تھا۔ وہ بڑے میاں سے میں نے پوچھا کہ اس کا نام ہوائی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا شیخ اس کا نام ہونولولو ہے، یہ اس نے کہا ہونولولو۔ تو میں نے کہا ہونولولو کیوں ہے؟ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ، یہ میں شیخ سدیس کو سنا رہا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ۔ ہمیں جو ہے سمندر کے کنارے لے گیا، اور سمندر کے کنارے میں کوئی کشتیاں وغیرہ تھی، اس نے بٹھایا ہم کو اور لے گیا کشتی، اچھے خاصا جہاز تھا، چھوٹی کشتی تو نہیں تھی، لے گیا بیچ میں ایک جو ہے موتی نما پہاڑ تھا۔ میں کہا دیکھو پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا سب سے پہلے عرب یہاں آئے تھے، اور اس شہر یہاں آبادی عربوں نے کی، بسائی اس جزیرے میں، اور اس کا نام رکھا تھا ہونالولو، یہاں موتی ہے، تو غیر من ہونالولو الی ہونولولو۔ اس پر شیخ عبد الرحمن سدیس بہت ہنسے۔ میں نے کہا تمہارے باپ دادا وہاں تک گئے تھے، اب کتنا دور ہے ہونولولو، کتنا لمبا سفر انہوں نے کیا ہوگا، اٹلانٹک کا سفر کرتے 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 وہاں پہنچے ہوں گے۔ وہ بڑے میاں نے مجھے کہا، فلسطینی تھے وہ، بڑے میاں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر سے شہر کا نام ہونولولو پڑا ہوا ہے۔ اچھا پھر ہمیں بازار میں لے گیا بڑے میاں، کہنے لگے کچھ خرید لو اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ میں نے کہا ارے کیا خریدے، ابھی تو ہمارے سفر بہت لمبے چوڑے ہیں، کہاں جائیں گے؟ میں نے خریدنا کچھ نہیں، لیکن تم چلو میرے ساتھ بازار میں۔ اب بازار میں جا کر ہم نے مسلمانوں کے نام دیکھے، شار ابراہیم، شار موسیٰ، سب مسلمانوں کے نام۔ ارے یہاں مسلمانوں کا نام، بولے پوری بستی مسلمانوں کی تھی، اب یہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ پوری بستی مسلمانوں کی تھی، کوئی نہیں تھا، مسلمان ہی تھے۔ اگر مسلمان تھے تو مسجدیں کیوں نہیں بنائی؟ بولے یہ چوک ہوئی، مسجدیں بنانی چاہیے۔ تو ہم نے وہاں کے مالداروں کو جمع کیا، جو 1 ہفتے میں تو تھوڑی ملاقاتیں ہو جاتی ہے نا، جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کو جمع کیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم تو یہاں ہونولولو آئے ہیں، اب ہفتہ ہمارا فلائٹ جب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو ہمیں یہ لوگ لے جائیں گے سان فرانسسکو۔ ہونولولو سے ہمارا سفر تھا سان فرانسسکو کا، کیلیفورنیا کا، یہ لوگ ہمیں لے جائیں گے، لیکن آپ یہ نیت کرو کہ یہاں مسجد بناؤ۔ تو انہوں نے اسی وقت چندہ کیا، اور چندہ کر کے کوئی زمین وغیرہ دیکھنے لگے کہ کہیں پر نواز زمینیں بہت تھیں وہاں ماشاءاللہ، زمین طے ہو گئی، اب الحمدللہ مسجد وہاں بن گئی ہے، اور کام بھی ہو رہا ہے دعوت کا، یعنی کوئی انتشار نہیں ہے، ساتھ عرب ہے وہاں، وہ عرب کام کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا امام شافعی کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایسی جگہ پر ہم پہنچ گئے کہ ہمارا کوئی پہچان والا ہی نہیں۔ تو ایک آدمی ملا ہمیں، اس کی آنکھیں جو ہے وہ بھی عجیب و غریب قسم کی تھی، تو میں نے میرے دل میں کہا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ اگر کوئی میزبانی کرے یا کچھ کہے تو اس کی قبول نہیں کرنی چاہیے ہم کو۔ تو شاگرد نے کہا غزہ جائیں گے کہاں؟ بھی کہتا ہے نا وہ اندھا ماموں کانا ماموں، ایک مثال ہے، وہ کیا مثال ہوتا ہے معلوم نہیں، جائیں گے کہاں؟ ہمیں تو تھک گئے ہیں، اور کوئی آگے کا سفر کا بھی کچھ ہے نہیں، ہمارا گھوڑا جو ہے وہ بھی بھوکا ہے، یا ہمارا گدھا جو ہے وہ بھی بھوکا ہے، اس کو بھی تو کھانا کھلانا ہے، ہمیں بھی کھانا کھانا ہے، 2 دن لگیں گے حضرت ہمیں آرام کرنے کے لیے۔ یہاں ارے بھی کوئی شاگرد دیکھو حضرت، یہاں کوئی بھی شاگرد نہیں ہے ہمارا، کوئی پہچان والا نہیں۔ چلو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے اس کو کہا کہ یہ آدمی مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا، یہ دیوان شافعی میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے آدمی ٹھیک نظر نہیں آتا، لیکن خیر ہم اس کے پاس گئے، بھائی ہم تو مسافر ہیں۔ اس نے کہا اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً، آؤ آؤ، بہت اچھا ماشاءاللہ، آؤ۔ اس نے جو ہے ہمارے لیے تو پھل فروٹ جمع کیے، ہمارے لیے جو ہے کھانا تیار کروایا،
اور بکرا بھی ذبح کیا اور بہت اچھا بستر بھی بچھا دیا۔ میں دل میں سوچتا رہا، اللہ آج کے بعد سے علم فراست میں نہیں پڑھوں گا، میں نے غلط پڑھا ہے علم فراست۔ میں کہہ رہا تھا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، میرے دل میں میرے شاگردوں سے کہا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے کتنا اکرام کیا ہمارا، اور گرم گرم پانی، ٹھنڈی تھی تو گرم گرم روٹیاں، سارا انتظام، یعنی کوئی تکلیف نہیں۔ یہاں تک کہ گھوڑے کو بھی گرم گرم پانی سے نہلایا، گدھا جو تھا اس کو بھی گرم گرم پانی سے نہلایا۔ ارے بھائی، میں نے یہ علم جو پڑھا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرتا ہے چہرہ دیکھ کر، لفافت پیشانے دیکھ کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیسا ہے۔ یہاں میں جانے دھوکہ کھایا میں نے، یہ تو بہت خدمت کر رہا ہماری۔ خیر، بہت خدمت کرنے کے بعد جب ہم لوگ روانہ ہونے لگے تو میرے دل میں یہ آیا کہ بھئی اس نے غیر معمولی خدمت کی۔ ہر وقت گرم گرم تنوری روٹیاں دی، گرم گرم روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، اور اس علاقے میں یہ پستے وغیرہ بہت تھے، وہ سب بھر بھر کے دیے۔ جتنا آپ کھانا ہو کھاؤ، لے کے جانا نہیں، کھاؤ جتنا کھانا ہے اتنا، فروٹ دیے۔ تو ہمارے شاگرد بھی خوش، ہمارے گھوڑا اور ہمارا گدھا بھی خوش، مالش بھی ہو گئی، یہ سب ہو گیا۔ اب جب روانہ ہونے لگے تو میں نے اس سے اتنا کہا بھی ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور فلاں محلے میں ذی طوا نام لیا، ذی طوا میں میرا مکان ہے، آپ جب وہاں آؤ مکہ مکرمہ میں، مسلمان مکہ مکرمہ تو جاتا ہی جاتا ہے، آپ جب وہاں آؤ تو میری ملاقات ضرور کرنا۔ یہ میں نے اس سے کہا۔ اس نے کہا واہ، کیوں ملاقات کروں گا میں وہاں آ کر تمہاری؟ اس نے کہا بھائی آپ نے اتنا زیادہ اکرام کیا ہمارا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں آؤ تو ہم بھی آپ کا اکرام کریں۔ ارے نہیں، پیسہ دو۔ اس نے کہا جتنا کھلایا ہے نا، ایک روٹی کا اتنا درہم، سالن کا اتنا، اور جب جتنے پھل کھائے میں نے گنے، کتنے سیب کھائے تم نے، ایک سیب کا اتنا، سارا حساب دیتا گا۔ امام شافعی تو کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے میرا علم فراست ٹھیک ہے، یہ امام شافعی نے کہا۔ اچھا، اب اس کو پیسہ دے دیا۔ جب پیسہ دے دیا تو پیسہ دینے کے بعد کہا کچھ بچا؟ ارے بہت بچا ہے، وہ گھوڑے کو میں نے نہلایا اس کا پیسہ دو، وہ گدھے کو میں نے مالش کی اس کا پیسہ دو، اس کا چارے کا پیسہ دو۔ امام شافعی نے شاگردوں سے کہا پورے سفر میں ہدیے بہت ملے ہیں، سارے دے دو اس کو بھائی، نکالو۔ سفر کرتے کرتے آ رہے تھے تو کون شاگرد ہدیہ دیتا ہے، کوئی 100 درہم دیتا ہے، کوئی 1 دینار دیتا ہے، کوئی 2 دینار دیتے ہیں۔ علماء کا اکرام تو لوگ کرتے ہیں کہ جتنے لفافے آئے تھے میرے سارے لفافے، امام شافعی کہتے ہیں وہی خالی ہو گئے، ابھی تو مکہ کا سفر کرنا باقی ہے۔ جب چلنے لگے ہم تو اس نے کہا ارے بھائی ایک حساب دو چار۔ امام شافعی نے پوچھا اب کچھ حساب رہا بھائی؟ اب کچھ حساب رہا؟ ارے ابھی تو باقی ہے۔ تو اب کیا باقی ہے بھائی؟ کھانے کے پیسے دے دیے، یہ دیا۔ ارے آپ کے لیے آپ نے ایک مرتبہ، امام شافعی کو چائے پسند آ گئی تھی، کوئی چائے یعنی گہوا تھا وہ پسند آ گئی۔ امام شافعی نے کہا بھی ذرا گہوا تھوڑا سا اور بنوا دو تو اچھا ہے۔ وہ گہوا جو بن کے آیا تھا نا دوسری مرتبہ، اس کا تو حساب رہ گیا ہے۔ اس کی بیوی اندر کھڑی تھی، وہ جو ہے وہ کھٹ کھٹ کر رہی تھی پردے میں، یہ کہا ارے یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا۔ اس نے تو ہمارا سارا جیب خالی کر دیا۔ تو امام شافعی کہتے تھے اے اللہ، میرے استاد نے جو علم فراست مجھے سکھایا ہے وہ صحیح سکھایا ہے۔ پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب مکہ آئیں گے تو ملیں گے، سمجھو، اب مکہ آئیں گے تو ملیں گے۔ تو امام شافعی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ضرور ملنا، بتا تیرا کوئی حساب تو نہیں رہ گیا، اتنا بتا دے خالی۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں حج کے لیے آؤں گا نا آپ کے گھر ٹھہروں گا، میں عمرے کے لیے آؤں گا، اس لیے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے کے لیے تو ہوٹلیں بہت ہیں وہاں، لیکن آدمی ٹھہرے کہاں؟ چھت، اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں حرم شریفین کے اندر۔ اب اس نے جب چلنے لگے تو ہمارے گھوڑے کو جب روانہ کرنے لگا تو اس نے ہماری گھوڑے کی رسی وغیرہ باندھی اخیر میں، جب روانہ کرتے ہیں نا موٹر میں سامان باندھتے ہیں، تو اس نے اس کا بھی حساب لیا مجھ سے، یہ رسی باندھی اس کا بھی حساب دو، رسی، اور یہ سارا حساب برابر کر کے اس نے تو ہمارا جیب خالی کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی
میرے استاد جو زندہ ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کرے، اور جو یعنی ان کے عمر میں برکت دے، اور جو مر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، انہوں نے برابر مجھے علم سکھایا ہے۔ یہ دیوان شافعی میں قصہ لکھا ہوا ہے۔ چلو اب یہ امام احمد بن حنبل کو تو دعوت دی امام شافعی نے مصر آنے کی، امام محمد نے دعوت دی امام شافعی کو بغداد آنے کی۔ یہ دو استاد تھے، امام شافعی کو بولا، امام شافعی کو امام محمد یا ان کے شاگرد، یہ انہوں نے کہا بھئی آپ بغداد آئیے ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سب جگہ جو ہے ان کا علم، ان کا درس قرآن اور ان کی ترتیب یہ چل رہی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل تم یہاں آئے مصر، اور یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ بعد میں جو حالات آئے، ان کا انتقال ہوا، جو بھی ہوا وہ لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ اب احناف نے دعوت دی شافعی حضرات کو، آپس میں محبتیں تھیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ محبتیں جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپس کا احترام، حالانکہ مسلک بالکل الگ ہے لیکن احترام بہت تھا۔ امام شافعی کے بارے میں جب اعلان ہو گیا بغداد میں کہ شافعی تشریف لا رہے ہیں، تو بغداد میں خوشی، کوفہ میں خوشی، بصرہ میں خوشی، او ہو امام شافعی آ رہے ہیں، امام شافعی آ رہے ہیں، امام شافعی آ رہے ہیں، امام شافعی آ رہے ہیں۔ جب وہ وقت قریب آیا اور امام شافعی، اچھا چونکہ امام شافعی پہنچنے والے تھے وہیں پر، کہاں؟ یعنی امام ابو حنیفہ کے ہی شاگرد تھے گویا کہ، یعنی امام ابو حنیفہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے شاگردوں کے یہ مہمان تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی مسجد میں آؤں گا، یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ وہاں گئے تو علماء نے لکھا ہے، احناف کے علماء نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کیا۔ احناف، شوافع، حالانکہ دونوں کے مذہبوں میں کئی تفاوت ہے، کئی فرق ہے، یہ آمین بالجہر کو کہتے ہیں، یہ آمین بالجہر کو نہیں کہتے، یا رفع یدین کو کہتے ہیں، یا رفع یدین کو نہیں کہتے، یہ مسلک ہیں سارے کے سارے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو منظر لکھا ہے کتابوں میں، مغرب کا وقت تھا، اور امام ابو حنیفہ کی مسجد، جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، امام شافعی کے احترام میں اعلان ہو گیا تھا کہ مغرب تک جو ہے ان کا قافلہ امام شافعی کا آ جائے گا، یہ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ تو ان کا جو ہے بغداد میں ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ۔ اب وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو امیر تھے یا وہاں کے جو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، اذان کتابوں میں بھی لکھا ہے جب داخل ہوئے جائے مسجد میں تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور امام شافعی جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اور اچھا، امام ابو حنیفہ کا مزار بھی وہی ہے، جیسے جو مسجد ہے تو وہی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم سفر ہوتے تھے تو گئے تو امام حضرت جی صلاۃ والسلام، یعنی ان کو سلام پیش کیا امام ابو حنیفہ کو۔ جب باہر نکلے تو حضرت جی نے کہا بھائی مولوی عمر، یہ جملہ کہا حضرت جی نے، بھائی مولوی عمر، جتنا میں نے نور یہاں دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے اپنی جگہ، صحابہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا جو سفر ہوئے ہمارے، اور جہاں جتنا نور امام صاحب کے مزار پر دیکھا میں نے، یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر دو جملے کہے، ایک تو مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے مزار پر جب جاتا ہوں تو بڑا عجیب مجھے محسوس ہوتا ہے، اور یہاں جب یہ پہلا ہی سفر تھا حضرت جی کا، بعد میں حضرت جی گئے نہیں وہاں بغداد، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو کہا بہت نور دیکھا، علم کی نے ایک جملہ کہا حضرت جی نے کہ میں نے علم کی گہرائی دیکھی، یہ جملہ کہا ہمارے ابا کو، میں نے علم کی گہرائی دیکھی یہاں، جب کسی اور جگہ مجھے نہیں دکھائی دی۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی چیزوں سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، تو ابا حضرت جی کے اکرام میں کہتے کہ ہاں حضرت، ہاں حضرت، ابا کو فکر تھا بیان کرنے کا، تو وہی امام ابو حنیفہ کی مسجد میں ہی بیان تھا ابا کا، تو ابا کو فکر وہ تھا کہ مجمع جمع ہے، مجھے وہاں جانا ہے عربی میں بیان کرنے کے لیے، اور حضرت جی یہ بات کر رہے تھے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے، وہاں جاتے ہی سب نے احترام کیا۔ امام صاحب کی قبر کے قریب سے جب گزرے تو امام شافعی نے کھڑے کھڑے وہیں ان کو ایصال ثواب کیا، اور امام شافعی رونے لگے
ابو حنیفہ بڑے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابو حنیفہ جس دن انتقال ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہے اسی دن شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ چلو یہ بات اگر صحیح نہ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ امام صاحب کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ دن نہیں تھا، وہ ہفتہ تھا، وہ مہینہ تھا، وہ سال تھا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن امام صاحب کے بعد ہی دنیا میں آئے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جو ان کا ان سے علم بھی حاصل کیا، ان کے شاگردوں سے، امام محمد سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، چنانچہ بن گئے یہ امام شافعی۔ جب وہاں پہنچے وہاں روتے ہوئے کھڑے رہے تھوڑی دیر، اذان بھی ہو گئی۔ اذان ہونے کے بعد لوگوں نے امام شافعی سے کہا نماز پڑھائیے۔ یہ بات سننے جیسی ہے، نماز پڑھائیے۔ اب امام شافعی مغرب کی نماز، اب مغرب کی نماز کے اندر آمین بالجہر ہوتا ہے، شواف ہے کہ یہاں احناف کے یہاں نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے شاگرد تھے ساتھ میں، امام شافعی جو ہے وہ کہنے لگے بھی کیا کریں، اتنا بڑا مجمع نماز پڑھانے کا کہہ رہا ہے، لیکن امام شافعی نے ایک جملہ کہا، لیکن مجھے شرم آتی ہے یا نماز پڑھاتے ہوئے، ان کی مسجد میں نماز پڑھاؤں۔ امام آج تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے دھڑلے سے، امام شافعی نے جملہ کہا کہ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں ان کے مصلی پر نماز پڑھاؤں۔ ابو حنیفہ قریب میں ہے، ان کے قربانی ہے، ان کا مسلک ہے ایک کا۔ تو لوگوں نے شاگرد جو میزبان تھے، ہمیشہ ہماری بھی عادت یہی، ہم کہیں جاتے ہیں کوئی مسلک کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی میزبان سے پوچھو، ہمارا میزبان یہ ہے، کہیں کھانا جانا ہو یہ جانا ہو تو بھائی میزبان سے آپ پوچھو۔ سفر میں کہیں جاتے ہیں تو میزبان پہ ڈال دیتے ہیں ساری چیزیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں۔ اب ہماری وہ عمر نہیں ہے کہ ہر آدمی کے گھر جائیں، جو کھانا کھلائے وہ کھا لیں، یہ اب عمر نہیں ہے ہماری۔ تو امام شافعی نے میزبان سے پوچھا، جب وہ بھی امام تھے، انہوں نے کہا ابھی کیا کرو؟ میزبان نے کہا ہماری بڑی درخواست ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ امام شافعی نے نماز پڑھائی۔ اب امام شافعی نے نماز پڑھائی تو آمین بالجہر کا مسئلہ آیا، لیکن امام شافعی نے آمین بالجہر نہیں کیا، آہستہ سے آمین کہی، سارے مجمع نے آہستہ سے آمین کہی۔ ان کے جو شاگرد تھے امام صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی آہستہ سے آمین کہی، پڑھا چکے نماز۔ اب جب پڑھا چکے تو اس کے بعد شاگردوں نے کہا کہ حضرت آج آپ نے اپنا مسلک چھوڑا، کہ آپ کے مسلک میں تو آمین بالجہر ہے۔ تو امام شافعی نے کہا میں نے میرا مسلک نہیں چھوڑا، میں نے امام ابو حنیفہ کے اکرام میں نے جو ہے آمین بالجہر نہیں پڑھی ہے، میں نے ان کا احترام میں۔ اس پر مجھے امام شافعی نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا بڑوں کا احترام ضروری ہے، بڑا آدمی ہے یہ۔ تو جب تک امام شافعی وہاں رہے، پروگرام تو ہوتے رہے بغداد کے اندر، ظاہر بات ہے کہ عالم آدمی کسی جگہ جاتا ہے تو بیٹھتا تو نہیں ہے، کبھی مسجد میں پروگرام، کبھی وہاں پروگرام، کہیں وہاں پروگرام، جب تک رہے اور وہاں نماز پڑھاتے رہے، انہوں نے ایمان یعنی آمین بالجہر نہیں۔ یہی چیز میں نے دیکھی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، نماز قریب میں پڑھ رہے تھے تو وہاں حرم شریف میں آمین، تو مولانا علی میاں ندوی بھی زور سے کہتے تھے آمین۔ میرے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ ابا یہ کیا؟ تو ہمارے والد صاحب نے کہا بھئی یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہیں۔ میں حرم شریف میں آئے اور کبھی زور سے آمین بالجہر کہہ دیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ مجھے ڈانٹا ابا نے، میرے والد نے مجھے ڈانٹا کہ کون سا گناہ ہو گیا، تم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں میں الجھتے ہو، یہاں آمین بالجہر زور سے کہہ دیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ لوگ جتنے بڑے بنے ہیں، یہ بڑے جو بنے ہیں، اس لیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے مصر کے سفر کے قصے بہت بیان کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مصر کا سفر ہوا ہے، ہمارا بھی مصر کا سفر ہوا ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مصر میں جا کر جب بھی میں نے جماعت میں گیا، امام شافعی کی وہاں ضرور حاضری دیتا تھا قاہرہ کے اندر۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصے بھی سناتے تھے ہم کو، جب گھر میں بیٹھے تو ایک قصے سناتے تھے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پھر اپنا ایک قصہ بھی سنایا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ فرمایا مصر میں ہم کام کر رہے تھے تو پیدا ہو چکا تھا، یہ مجھے کہا کہ تو پیدا ہو چکا تھا، یعنی تیری عمر ہوگی 2 سال کی یا 2.5 سال کی، اور ہم مصر میں کام کر رہے تھے۔ تب مصری ایک آیا اور مصری نے کہا میری لڑکی سے شادی کر لو، یہ میرے والد صاحب سے کہا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا بھی کیوں؟ یہ کہا تم سفر میں ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا
کہ امام شافعی کہتے تھے جس نے مصری عورت سے شادی نہیں کی اس نے کسی سے شادی ہی نہیں کی. امام شافعی کا مقولہ ہے، یہ دیوان شافعی میں بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی کہا کرتے تھے. تو علماء باقاعدہ مصر جا کر مصری لڑکیوں سے شادی کرتے تھے. ان کے شاگرد خراسان کے علماء، بغداد کے علماء، وہ جاتے تھے وہاں. تو میں بھی چاہتا ہوں میری لڑکی سے شادی کر لو. تو میرے والد صاحب نے میں نے کہا جواب دیا، یونس کی ماں مجھے مارے گی. میں پیدا ہو چکا تھا، باقی بچے تو آدھے پیدا ہوئے، کہ یونس کی ماں جو ام یونس، وہ مجھے داخل نہیں ہونے دے گی وہاں. اس پر والد صاحب نے اپنا قصہ سنایا کہ جس آدمی نے مجھے دعوت دی تھی وہ بہرا اور گونگا تھا. اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا، یعنی اس کی مسجد میں ہم گئے. اب قصہ میرے والد صاحب سناتے تھے ہمیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم مصر میں گئے تو ہمارا لوگوں نے بہت احترام کیا اور بہت ہی کھلایا پلایا. میرا بیان ہوا ایک جگہ. ابا فرماتے تھے کہ جہاں بیان ہوا تو بیان کرنے کے دوران بیان جتنے علماء تھے وہ اٹھ کر چلے گئے. ایک عالم بھی نہیں بیٹھا، مسجد خالی وہ جس نے مجھے دعوت دی تھی نا لڑکی سے شادی کرنے کی، میری لڑکی سے شادی، وہ بیٹھا رہا بڑے میاں. اور میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ اپنا سر ہلا رہا تھا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار میں کیا کروں، بیان کروں یا چھوڑ دوں، کوئی ہے تو نہیں. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک آدمی ہے، کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے اسے آدمی سے اللہ کام لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور مکہ مکرمہ میں اکیلے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے، من یعوینی، من یمنعونی، من ینصرونی. اے اللہ کوئی ایک آدمی مجھے مل جائے جو میری مدد کرے، جو مجھے ساتھ دے. اکیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا. ابوبکر عمر وغیرہ سب بعد میں آئے، اور ایک جملہ گھومتے جاتے تھے، کہتے تھے من یمنعونی من ینصرونی. خدا کی قسم اکیلے تھے اور اکیلے ہی چل رہے تھے، کوئی ساتھ نہیں. اور یہ جملے حدیثوں میں آتے ہیں، من یعوینی من ینصرونی من یمنعونی. آدمی کا بعض مرتبہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں مسجد و جماعتوں میں اکیلا ہوں. ارے بھائی تو اکیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلے میں اکیلے نہیں تھے، اپنے گھر میں اکیلے نہیں تھے، سب جگہ. یعنی یہ نہیں کہ محلے میں کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، گھر کے اندر کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اکیلا ہوں کہتے تھے. اسی طریقے سے کہتے تھے حرم شریف میں جاتے تھے، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے. کبھی جو ہے پہاڑوں پر چلے گئے، اکیلا ہوں. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں بھی اکیلے تھے، ساری دنیا کے اعتبار سے اکیلے تھے. ساری دنیا کے اعتبار سے اکیلا ایک آدمی تھا، لیکن وہ جمے رہے. آج دیکھو حضور کا دین اللہ نے ساری دنیا میں کیسے پھیلایا ہے. تو آدمی اکیلا یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں کیا کروں گا، عورت سمجھے میں اکیلی ہوں کیا کروں گی. نہیں، کام تو اللہ لیتا ہے. اس پر میرے والد صاحب مجھے قصہ سناتے تھے کہ بیٹا میں اکیلا اور بوڑھا اکیلا. میں نے سوچا کیا کروں، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھی ایک اکیلا ہے تو چلو میں بات تو پوری کروں. میں نے 2.5 گھنٹہ بیان کیا. ابا کہتے تھے میں کھڑا ہوا اور وہ بیٹھا ہوا، اور وہ خالی سر ہلاتا تھا. میں سمجھ رہا تھا بہت سن رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن جب بیان کے بعد میں اس کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا چچا ہمارے ساتھ 3 چلے کے لیے نکلو. تو اس نے اشارہ کیا کان کی طرف. میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، میں تو بہرا ہوں، گونگا ہوں. تو ابا فرماتے تھے میرا دل اور ٹوٹا. اچھا اس نے لڑکی پیش کی تھی مجھے شادی کے لیے، وہ تو کسی کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، پہلے بیان سے پہلے، کہ بیچارہ ہندوستان سے آیا ہے بھئی یہاں شادی کر لے، اور جب جانا ہو تو اس کو طلاق دے کے چلا جائے. عربوں میں تو یہ چیزیں بہت عام ہوتی ہے، بھئی جانا ہوتا. تو ابا نے کہا یونس کی ماں مارے گی مجھ کو. وہ اشارے بات ہو رہی تھی، اور یہاں ابا نے کہا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں. میں نے کہا کیا کروں یار، اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بڑے میاں کا، اور ہاتھ پکڑ کر مسجد کے باہر لے گیا اور عمومی گشت سمجھایا کہ دیکھو عمومی گشت ایسا ہوتا ہے، خصوصی گشت سمجھایا، اشارے سے سمجھایا، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. ابا کہتے تھے مصر والوں نے ساتھ نہیں دیا، ہم چلے گئے آگے، اور سوا سال کے بعد واپس لوٹے تو وہ بڑے میاں جو تھا نا، میرا ہونے والا خسر ابا کا،
کہتے مجھے دعوت دی تھی لڑکی کی شادی کے، وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے اور ان کے قرب و جوار میں 50 مصری عرب بیٹھے ہوئے ہماری جماعت کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، اور کہتے تھے تو پیدا ہوا 1956 کے آخر میں، 1955 کے شروع میں، مجھے کہتے تھے 1956 کے آخر میں تو پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں گیا ہے کہ مرکز میں کوئی مصری جماعت نہ آئی ہو۔ اللہ نے مصر والوں کو اتنا قبول کیا، تو آدمی کوشش کرے، محنت کرے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا۔ آدمی پر جو مجاہدے آتے ہیں تو مجاہدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے۔ اس پر مجھے ایک بادشاہ کا بھی قصہ سنانا تھا، لیکن یہ وقت نہیں ہے ابھی، یہ انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر کے قصے بہت سناتے تھے، اور ایک نصیحت کرتا ہوں، درد بھری نصیحت ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کرو، اپنی بہن کی شادی کرو، شوہر کے گھر جا رہی ہے، خوشی اللہ اسے خوش رکھے، اسے سلامت رکھے، اس کا گھر آباد رہے، لیکن اس کو یہ ضرور چپکے سے کہہ دو بیٹا تم جا رہی ہو، ہم نے بہت اچھا سمجھ کر یہ رشتہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں آئندہ کیا دینا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حالات آ گئے ہمارے گھر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ میرے جملہ یاد رکھنا، یہ نہیں تو گئی وہیں سے جنازہ اٹھنا چاہیے، یہ جملے مت کہو، یہ کہو کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بھائی ہو تو بھائی کہے بہن ٹینشن مت لینا میرا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باپ ہو تو باپ کہے۔ یعنی کتنی گری پڑی بات ہے کہ بچیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ طلاق کا معاملہ ہوا، یا بچی بیوہ ہو گئی، یا بچی تو کہتے ہیں وہ تو جانے تیرا کام جانے۔ نہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تم نے، تو آدمی اس کا خیال رکھے کہ نہیں، کہ ضرور جو ہے یہ کہ بیٹا تم فکر مت کرنا، بہن فکر مت کرنا، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ایک عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کسی غریب صحابی سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، رشتہ دار امیر صحابی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا، اور بادشاہ والا قصہ بھی کل پورا کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے نفقے اور حضانت سے متعلق کچھ مسائل بتا دوں۔ نفقے کا مطلب خرچہ ہے، اور حضانت کا مطلب ہے بچوں کی پرورش۔ مسئلہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ اس کی وجہ سے گھر بھی بنا رہتا ہے، گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے، اور الحمدللہ بچوں کی نشو و نما اور پرورش بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بچے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اور بالآخر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سب گھروں کی اس سے حفاظت فرمائے، لیکن آج کل طلاق کے، خلا کے، اس قسم کے مسائل بہت کثرت سے میاں بیوی کے درمیان پیش آ رہے ہیں۔ تو جب معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہے اس کو کوئی شوہر مل جاتا ہے، شوہر ہے اس کو کوئی بیوی مل جاتی ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کی تربیت کا اور ان کی پرورش کا نظام بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں بچوں سے متعلق بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کو دھیان میں رکھیں۔ چونکہ بچوں کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں شریعت نے دونوں باتوں کو دھیان میں رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھا ہے کہ لڑکی ہے جب تک وہ 7 سال کی نہ ہو جائے، لڑکی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور لڑکا جب تک 7 یا 8 سال کا نہ ہو جائے، اس وقت تک
ان بچوں کی تربیت اور پرورش کا حق یہ ماں کو حاصل ہے۔ اس حق کو حق کے حضانت کہتے ہیں اسلام کی فقہ کی اصطلاح میں۔ لڑکا جب تک 8 سال کا نہ ہو جائے اور لڑکی جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی پرورش کا حق یہ ماں کو ہے۔ ماں کو حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ چاہے کہ زبردستی بچوں کو اپنے قبضے میں لے لے تو یہ ایک ظلم ہے، بچوں کے اوپر بھی اور ماں کے اوپر بھی۔ زبردستی ان بچوں کو لے جا نہیں سکتا ہے، یہ بچے رہیں گے ماں کی پرورش میں، اور ان بچوں کا خرچہ واجب ہوگا یہ شوہر کے اوپر۔ شوہر جو ہے ان کے اوپر بچوں کا خرچہ واجب ہوگا، یعنی بچے رہیں گے ماں کے پاس میں اور ان کا خرچہ جو ہوگا یہ شوہر کے اوپر یعنی بچوں کے باپ کے اوپر ضروری ہوگا۔ بچوں کا خرچہ باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے کب تک؟ لڑکا جب تک بالغ نہ ہو جائے اور لڑکی کی جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک شرعی اعتبار سے ان کا خرچہ یہ باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس دوران بچہ جب پرورش کے اندر ہے ماں کی، اب وہ ماں جو ہے نا وہ کبھی کبھی بچوں کو اتنا اپنے قبضے میں کر لیتی ہے کہ وہ اپنے والد بچوں کے باپ سے بچوں کو ملنے نہیں دیتی ہے، تو یہ والد کے اوپر ظلم ہے۔ بھئی آپ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لیکن ان بچوں کی جس طرح آپ ماں ہو اسی طریقے سے یہ بھی باپ ہے ان بچوں کا، اور جب بچے باپ کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر باپ ان کو روک دیتا ہے کہ بھئی ماں سے نہیں ملنا، تو ماں سے ملنے سے روکنا یہ بھی ماں کے اوپر ظلم ہے۔ بچے دونوں کے ہیں، اس لیے دونوں میں سے جس کے پاس میں بھی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دوسرے سے ملنے سے روکے۔ تو جب تک لڑکا 8 سال کا نہ ہو جائے، لڑکی بالغ نہ ہو جائے، تب تک رہے گی ماں کے پاس میں، خرچہ باپ کے اوپر ہوگا، اور لڑکا جب 8 سال کا ہو جائے تو پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس میں بچے کو لا سکتا ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اگر شوہر کے گھر کا ماحول اگر درست ہو، کوئی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر وہ اپنے پاس میں اس بچی کو لا سکتا ہے۔ اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کبھی کبھی بہت شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ گھر کے سامان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بھئی یہ چیز میری، یہ چیز میری، تو اس سلسلے میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں گھر کے سامان میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوگی کہ گھر کے اندر عورتوں سے متعلق جو سامان ہے وہ تو بیوی کا ہوگا، مردوں سے متعلق جو سامان ہوگا وہ شوہر کا ہوگا، اور جو مشترکہ استعمال کی چیزیں ہیں جیسے برتن وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو یہ شوہر کی ہی سمجھی جائے گی، اس لیے کہ گھر شوہر کا ہے تو یہ چیزیں بھی شوہر کی ہی سمجھی جائے گی۔ اسی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے ملک کا کہ عورت نے اگر شوہر کے اوپر کیس کر دیا تو جب تک یہ عورت زندہ ہے یا جب تک دوسرا نکاح نہیں کر لیتی ہے اس وقت تک شوہر کے ذمے اس عورت کو خرچہ دیتے رہنا ضروری ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ لیکن شریعت کا قانون بھی اس کے ساتھ میں سمجھ لو کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے تو عدت تک کا خرچہ صرف شوہر کے اوپر ہوتا ہے، عدت تک کا، خلا کے اندر تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ عدت کے بعد پھر شوہر کے اوپر عورت کی کوئی ذمہ داری خرچے وغیرہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی قانون کے اعتبار سے کوئی عورت اپنے شوہر کے اوپر خامخواہ جبر کر کے اس سے پیسے وصول کرتی رہے عدت کے بعد بھی تو یہ عورت کی طرف سے ظلم ہے۔ یہ شریعت کے احکامات اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شریعت کے معاملات میں کتنا اعتدال ہے، ہر ایک کی رعایت ہے، کسی ایک کو مکمل چھوٹ شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پھر یہ عورت کرے تو کیا کرے، تو شریعت نے اس کے راستے بھی بتائے ہیں کہ بھئی گھر کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں، اس عورت کی کسی دوسری جگہ شادی کرنے کی فکر کرے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ تم میں جو اییم ہو ان کا نکاح کر لو۔ اییم کے اندر دونوں صورتیں ہیں کہ ایک عورت ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے وہ بھی اییم ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے وہ بھی اییم ہے، یا جس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے وہ بھی اییم ہے۔ یہ ساری چیزیں اییم کے اندر شامل ہیں، اور اگر اس کا کسی جگہ نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر خاندان کے مختلف لوگوں کے اوپر اس عورت کا
خرچہ شریعت نے لازم کیا ہے جس کو حق نفقہ کہتے ہیں، اس لیے اس کے راستے بھی شریعت نے بتا کے رکھے ہیں، لیکن شوہر کے اوپر خام خواہ جبر کر کے اس سے پیسے وصول کرتے رہنا یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ عورتیں جو اپنے سسرال کے اندر ہوتی ہے، شوہر کے وہاں پہ ہوتی ہے، تو ان عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کی زیارت اور ان کی ملاقات یہ ان عورتوں کا حق ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے یا گھر والے ان بچیوں کو اپنے والدین سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کو اجازت دینی چاہیے، اور اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی عورت اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ لے پالک کا ایک سسٹم آج کل چلا ہے، آج کل یہ بہت پہلے سے ہے، زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کے تصورات رہے۔ تو اس کا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک شخص ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو وہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ اولاد اپنی ہے پھر بھی لوگ کسی نہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، منہ بولی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کو اپنی سرپرستی میں لانا، پھر اس کی کفالت کرنا، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور ابو طالب کے دوسرے بیٹے کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لیا اور ان کو اپنا بیٹا بنایا، بیٹے کی طرح رکھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر اس کے فضائل بھی بتائے کہ انا وکافل الیتیم کا ہاتین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی کو ملا کر کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ کل قیامت کے میدان میں بالکل اتنے قریب ہوں گے۔ تو یہ فضائل بتائے، اس لیے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور پسندیدہ عمل ہے کہ کسی کو اپنی کفالت میں لینا اور اپنا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنانا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے سے وہ حقیقی بیٹے یا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ پرورش کا حق، ان کے اوپر خرچہ کرنے کی فضیلت، یہ ساری کی ساری چیزیں ملے گی، لیکن یہ حقیقی اولاد کے درجے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آئندہ چل کے اگر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو حقیقی بچوں کو جو وراثت ملتی ہے وہ وراثت اس منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو نہیں ملے گی۔ اگر لڑکی ہے تو اس سے پردہ اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طریقے سے اجنبی عورت سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ماں ہے تو ہم منہ بولے بیٹے سے اسی طرح پردہ کرنا ضروری ہے جس طریقے سے اجنبی لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن احکامات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان فرق سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج آخری مسئلہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، وہ غربت کی وجہ سے اپنا بچہ جو ہے نا وہ کسی ہسپتال میں دے دیتی ہے یا کسی جگہ چھوڑ دیتی ہے، یا کوئی غلط کام ہوا اس کی وجہ سے بچہ ہوا اسے چھوڑ دیا، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے بچوں کو لے لیتی ہے، اور پھر جن لوگوں کو بچے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بچے ایڈوپٹ کر لیتے ہیں، یہ بچے لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بچہ ہے، اس کا کوئی باپ پتہ ہی نہیں ہے، جب باپ پتہ نہیں ہے تو اس کو باپ کی طرف کس طریقے سے منسوب کرنا؟ سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسکول ہوتی ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان بچوں کے ساتھ میں باپ کی جو خانہ پوری ہوتی ہے اس کو پوری کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی باپ کی جگہ پہ کس کا نام لکھا جائے۔ تو قانونی ضرورت کے تحت میں ایسے لاوارث بچے جن کے باپ پتہ نہیں ہے، اگر باپ پتہ ہوتے تو ان کے باپ کی طرف منسوب کر دیتے، باپ پتہ نہیں ہے تو باپ کے نام کی خانہ پوری میں کیا اس ایڈوپٹ کرنے والے انسان کا نام لکھا جا سکتا ہے یا نہیں لکھا جا سکتا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، اس لیے حقیقی باپ کے طور پر تو اس بچے کا انتساب اس مرد کی طرف نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے قانونی ضرورت کے تحت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ جس طریقے سے ایک اجنبی بچہ ہوتا ہے، اس کو انسان شفقت اور محبت میں بیٹا کہتا ہے، ارے بیٹا یہاں پر آؤ، ارے بیٹا یہاں پر آؤ،
تو اس کو جو بیٹا کہتے ہیں وہ حقیقی بیٹا تصور کر کے نہیں، صرف شفقت اور محبت میں۔ تو اسی طریقے سے یہاں قانونی ضرورت کے تحت میں اگر اس کو بیٹا کہہ دیا گیا جبکہ حقیقی بیٹا بنانا مقصود نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل بھی دی ہے۔ اس لیے یہاں پہ باپ کی خانہ پوری میں سرپرست کی حیثیت سے اگر اس بچے کو بیٹا کہہ دیا گیا اور حقیقی بیٹا کہنا مقصد نہیں ہے تو قانونی ضرورت کے تحت میں اس کی اجازت ہے۔ باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الخلق كله، لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم أسعدنا بسعادة القرآن، اللهم شرفنا بشرف القرآن، اللهم احفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم يا ربنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم يا ربنا لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم سائقنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الطالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الطالحين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کے حاجات کے غیب سے تکفل فرما.
اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں مغفرت کا لباس پہنا دے، مغفرت کے چادر میں ہمیں لپیٹ دے اور ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، دن کے اجالوں میں کیے ہیں، گرمی اور سردی میں کیے ہیں، تنہائیوں میں کیے ہیں، خلوتوں میں کیے ہیں، جلوتوں میں کیے ہیں۔ اے اللہ سب کے سامنے تو ہم بہت اچھے رہتے ہیں، بہت اچھے پیر صاحب بن کے رہتے ہیں، بہت اچھی آپا بن کے رہتے ہیں، اور بہت اچھے لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی آپا ہے، لیکن ہماری تنہائیوں کو تو جانتا ہے۔ اے مولا کریم جیسے تو نے ہماری جلوت کو اچھا بنایا، ہماری خلوت کو بھی اچھا بنا دے۔ اے اللہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تیرے نزدیک ایمان کی، یہ ایمان تو نے ہمیں بغیر مانگے دیا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، بغیر مانگے تو نے اپنے کرم سے ہمیں دے دیا۔ اے اللہ اب ہم آپ سے مانگتے ہیں اس مبارک رات میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ بغیر مانگے جب تو نے اتنی قیمتی چیز دے دی ہے، اے اللہ ہم تو تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، یہ تو تیرے لیے بہت آسان ہے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اخواننا ورقاب زوجاتنا ورقاب احبابنا ورقاب اصدقائنا ورقاب جميع المؤمنين والمؤمنات من النار ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار یا عزیز و یا غفار۔ اے اللہ یہ مہینہ تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی اب رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تو بہت بڑا ہے۔ اے اللہ زمین پہ جتنے درخت ہیں ان سب کی قلمیں ہو جائیں، اور اے اللہ جتنا زمین ہے وہ سب کاغذ کی بن جائے، اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اس کی روشنائی بن جائے، اور ساتویں آسمان پر جو بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے اس کی بھی روشنائی ہو جائے، اور جنت اور جہنم جو ہے یہ کاغذ بن جائے۔ اے اللہ جنات اور انسان تیری تعریف کرنا شروع کریں، تیری تعریف لکھنا شروع کریں۔ اے اللہ روشنائی ختم ہو جائے گی اور کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی، تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ ما نفدت کلمات اللہ، ما نفدت کلمات اللہ، تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ تو بہت بڑا ہے، تو محیط بے قرار، تو بہت بڑا ہے۔ اے اللہ اس مبارک راتوں میں آپ سے درخواست کرتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، وادی فاراں کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے، پھر ذوق تمنا دے، پھر شوق شہادت دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اے اللہ پھر نمازی والا بنا دے، مسجد والا بنا دے، قرآن والا بنا دے۔ اے مولا کریم ہماری پیشانیوں کی آپ نے حفاظت کی ہے، ہماری پیشانیاں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، جیسے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے اس طریقے پر ہمارے جسم کی بھی حفاظت فرما اور ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما۔ اس مبارک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کورونا وائرس کی بیماری سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے،
لیکن ہم کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہے ہیں۔ اے اللہ لم نکن بدعائک رب شقیہ، لم نکن بدعائک رب شقیہ، کبھی بھی تجھ سے مانگ کر ہم محروم نہیں رہے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، دعا یا تو مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے۔ اے اللہ جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان ساری دعاؤں کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہم کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اے مولا کریم ہم نے سنا ہے کو پکارنے والا پکار رہا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے مولا کریم یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے لوگوں کو بچا لے، جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاملہ بہنیں ہیں ان کے بچے جننے کا وقت قریب ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس وقت میں دنیا میں جتنی تیری مخلوق ہے، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے، مچھلیاں، چونٹیاں، سانپ، بچھو، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جتنی تیری مخلوق ہے اس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کو تو پوری فرما، اور اس کی جو پریشانی ہو ان پریشانیوں کو تو دور فرما۔ جتنے لوگ ہسپتال میں بیمار ہیں، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، اے اللہ ان کی بیماری کو بھی دور فرما، اور یہ کورونا وائرس سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اللہم ارفع عنا کورونا وائرس، اللہم ارفع عنا کورونا وائرس، اللہم ارفع عنا کورونا وائرس، اللہم احفظنا من کورونا وائرس، اللہم انا نعوذ بک من کورونا وائرس۔ اے اللہ کورونا وائرس کی چادر کو پھاڑ کر ختم کر دے، اور اسے جہنم میں ڈال دے، اور اسے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دے، یہ بھی تیری مخلوق ہے۔ اور اے اللہ امن کی چادروں کو دنیا میں پھیلا دے، صحت کی چادروں کو دنیا میں پھیلا دے، سکون کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، اور محبتوں کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، اور اے اللہ عیش و عشرت کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، برکت کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، شفا کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ اچھی چادروں کو دنیا میں پھیلا دے، حلال چادروں کو دنیا میں پھیلا دے، حرام چادروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی کی چادروں کو پھیلا دے، اور زہد کی چادروں کو پھیلا دے، حلال مال کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ یہ چادریں تیرے یہاں بھری ہوئی ہیں، تیرا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ صحت کی چادر کو دنیا میں پھیلا دے، اور یہ کورونا وائرس کی چادر اور جال جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دے، اور اسے تو جلا دے۔ تیرا امر کن سے اے اللہ سارا ہو جائے گا۔ اے اللہ آمین کہنے کو تو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔